شادی کے ہنگاموں سے فارغ ہو کر اور تمام دوستوں اور مہمانوں کو رخصت کر کے فرحان نے مسکرا کر اوپر والے پورشن کی طرف دیکھا جہاں اس کی دلہن کومل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گاؤں سے آنے والے تمام مہمان گاؤں واپس جا چکے تھے۔ اس کے اپنے سب گھر والے بھی حویلی واپس جا چکے تھے۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ اوہو، میں کافی لیٹ ہو گیا ہوں۔ یقیناً کومل میرا انتظار کر کر کے تھک چکی ہوگی۔ ہو سکتا ہے ناراض ہو، فرحان نے پریشانی سے آبرو اچکاتے ہوئے کہا اور اپنے وسیع و عریض بنگلے کا گول زینہ عبور کرنے کے لیے سیڑھیوں پر چڑھا۔ گھر میں اب اس کی اور کومل کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا کہ آخری سیڑھی پر آ کر رک گیا کیونکہ اسے اپنے موبائل میں ایک انجان نمبر سے ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ وہ اگنور کر دیتا لیکن ویڈیو میں سامنے سے نظر آنے والی لڑکی کو دیکھ کر اس نے تجسس سے ویڈیو اوپن کر دی۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر کھڑا ایک ہاتھ سے موبائل اور دوسرے ہاتھ سے ریکنگ کو پکڑے ہوئے ویڈیو دیکھنے لگا۔ ویڈیو دیکھ کر تو حقیقی معنوں میں اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ گھبراہٹ کے مارے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کومل کے پاس جائے یا کہیں اور۔ شاید وہ اس حالت میں کومل کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا یا پھر اس کو دیکھنے کی بھی اب فرحان کے اندر کوئی ہمت نہیں رہی تھی۔ اسے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا جہاں کومل اس کی منتظر تھی اور پھر آہستہ آہستہ سے اپنے قدم پیچھے کر لیے اور سیڑھیاں نیچے اترتا ہوا تیزی سے کار پورچ میں آیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ کومل سے کوئی سوال جواب کرنے کی بھی اس کے اندر کوئی ہمت نہیں تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور چوکیدار کو گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے گاڑی بھگا کر وہاں سے لے گیا۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ پھر اسے ہانیہ یاد آئی۔ اس نے گاڑی کا رخ ہانیہ کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ ہانیہ جو کہ ٹیرس میں بلا وجہ ٹہل رہی تھی پریشانی سے، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ فرحان کی شادی اٹینڈ کر کے گھر واپس آئی تھی اور اس کا دل دکھ سے لبریز تھا کیونکہ وہ فرحان سے محبت کرتی تھی، لیکن فرحان نے اس کی پرپوزل کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ وہ کومل سے پہلی محبت کا شکار ہو گیا ہے اور اسی سے شادی کرے گا۔ ہانیہ اور فرحان کی دوستی کافی پرانی تھی۔ فرحان اپنے دل کی ہر بات ہانیہ سے کرتا تھا اور ہانیہ محبت کی وجہ سے اس دوستی کو کھونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ محبت کو تو وہ کھو ہی چکی تھی، اب اس کے پاس دوستی بچی تھی۔ ٹیرس میں چلتے ہوئے اس نے اچانک دیکھا کہ فرحان کی گاڑی اس کے گھر کے سامنے آ کر رکی ہے۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوئی۔ چوکیدار نے فرحان کو پہچان کر فوراً سے گیٹ کھولا تھا۔ یہ ہانیہ کا ہی حکم تھا کہ اگر فرحان اس کے گھر آئے تو 1 منٹ بھی اس کا گیٹ کھولنے میں دیر نہ کی جائے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے کار پورچ تک آئی۔ فرحان گاڑی سے اتر چکا تھا۔ ہانیہ اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کے مانند نظر آ رہا تھا۔ فرحان، تم اس وقت یہاں؟ تمہیں تو اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے۔ خیریت تو ہے نا؟ ہانیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ اگر خیریت ہوتی تو اس وقت تمہارے پاس نہ ہوتا۔ اس کے پاس ہوتا، خیریت ہی تو نہیں ہے، فرحان نے کہہ کر اپنا موبائل ہانیہ کے حوالے کیا جس میں وہ ویڈیو چل رہی تھی، جس کو دیکھ کر فرحان ٹوٹ چکا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، ہاؤ اٹ از پاسبل۔ ہانیہ کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ فرحان کچھ کہے بنا اندر آ گیا تھا۔ ہانیہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ فرحان کو اس وقت اس کی ضرورت ہے اور وہ اسی لیے اس کے پاس آیا ہے۔ فرحان لاؤنج میں پڑے آرام دہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر اور اپنا سر ڈھیلا کر کے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اگر مجھے تمہارے متعلق کوئی ایسی ویڈیو موصول ہوتی تو یقیناً میں تم سے پوچھتا، بلکہ مجھے پوچھنے کی ہی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ لیکن ہانیہ، میں تو اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے تو بس اسے پہلی نظر میں دیکھا، لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا شکار ہو گیا اور شادی کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میری زندگی کا سب سے بدترین فیصلہ تھا، فرحان نے افسوس سے کہا۔ حوصلہ رکھو فرحان، ہو سکتا ہے حقیقت کچھ اور ہو، ہانیہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو اب تم کیا کرو گے؟ ہانیہ نے سوال کیا۔ وہی کروں گا جو ایک غیرت مند مرد کو کرنا چاہیے، فرحان نے اپنی انگلیوں سے اپنی کن پٹیوں کو مسلتے ہوئے کہا۔ ہانیہ لاجواب ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اور کیا کہتی؟ وہ جانتی تھی کہ فرحان اپنی زندگی کے اہم فیصلے اچانک کر لیتا ہے، جیسے کہ اچانک اس نے شادی کا فیصلہ کیا اور اب اچانک ہی شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ ہمیشہ سے اس کی عادت تھی اور اچانک کرنے والے فیصلے ہمیشہ اسے بھاری پڑ جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تم ریلیکس ہو جاؤ ابھی، پھر بعد میں سوچنا کہ ہم کیا کریں گے، ہانیہ نے اسے دلاسا دیا۔ میں جل رہا ہوں، میرا دل جل رہا ہے اور وہ سکون سے وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں جب تک اسے اس آگ میں جلا کر راکھ نہ کر دوں جس میں جل رہا ہوں تو سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔
बस तुम्हें मेरा थोड़ा सा साथ देना होगा। बेवफाई का यह बदला बेवफाई ही होगा। फरहान ने कहकर हानिया को खींचकर अपने करीब किया और अपने मोबाइल में वीडियो बनाने लगा, और वीडियो बनाकर उसने कोमल के मोबाइल में सेंड कर दी। हानिया समझ गई थी कि वो कोमल को जलाना चाहता है। हानिया के पास अल्फाज नहीं थे कुछ भी कहने के लिए। मामला इस तरह था कि उसने खामोश रहने बेहतर समझा। रात की तारीकी में चांदनी की मध्यम रोशनी खिड़की से अंदर झांक रही थी। कमरे में फैली गुलाब की खुशबू, बिस्तर पर बिखरे फूलों की सुर्खी और दीवार पर झूलती सुनहरी लड़ियां एक नई नवेली दुल्हन की आमद का पता दे रही थी। लेकिन कोमल की आंखों में वो चमक नहीं थी जो किसी दुल्हन की होती है। उसके चेहरे पर सरासमगी और आंखों में बेयकीनी थी। वो मोबाइल की स्क्रीन पर चलती वीडियो को देखे जा रही थी। हर गुजरता मंजर उसके दिल को छलनी कर रहा था। वीडियो में उसका शौहर फरहान किसी और की बाहों में था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में मोहब्बत, गोया वही उसकी दुनिया थी। वो होंकों की तरह 15 मिनट तक इस वीडियो को बार बार प्ले करके देख रही थी और यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि इस लड़की के साथ बैठा हुआ वो शख्स फरहान ही था। कुछ मंजर नाकाबिले यकीन होते हैं, और कोमल के लिए मंजर नाकाबिले यकीन था। जिस शख्स को आज उसके पहलू में होना चाहिए था, वो शख्स आज किसी और की रात को रंगीन कर रहा था। सुहागरात कोमल की थी और उसे मना कोई और लड़की रही थी। वो बेड से उठी और आईने के करीब आई। उसने अपना अक्स आईने में देखा। सिल्वर कलर की बहुत ही बेशकीमत मैक्सी में उसका वजूद किसी गुड़िया की मानिद लग रहा था। वह आज हुस्न के तमाम हथियारों से लेस थी। वो जिंदगी में कभी इतनी हसीन नहीं लगी थी जितनी वो आज लग रही थी। लेकिन जिस शख्स के लिए वो आज इतना तैयार हुई थी, वो शख्स तो उसके पास आया ही नहीं था। उसने एक बार फिर से ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ मोबाइल उठाया और वीडियो दोबारा से चला कर देखी। हाँ, वो वही था। वही उसका दुश्मन जहां, उसका शौहर, उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत, फरहान अफंदी, जो कल तक उसको पाने के लिए मरा जा रहा था। लेकिन निकाह होते ही वो ऐसे गायब हुआ जैसे यहाँ मौजूद ही ना हो, और वो उसके महल नुमा घर में अकेली उसका इंतजार कर रही थी। उसके तमाम ससुराली और मेहमान जा चुके थे। दीवार पर नस्ब घड़ी रात के 1:30 बजा रही थी। कमरे में इतनी खामोशी थी कि घड़ी की सुइयों की टिक टिक की आवाज़ भी उसकी समाइतों को महसूस हो रही थी। ये क्या हो रहा है? कैसे मुमकिन है? उसके लबों से कांपती आवाज़ निकली। दिल में हलचल मच गई। उसे सुना था फरहान एक महज़ब इंसान है, लेकिन ये मंजर, ये हकीकत है या फरेब? वो टाइलों से बने हुए फर्श पर गिरने के अंदाज में बैठती चली गई। उसके अंदर एक जंग चल रही थी। उसके जहन में कई सवालात थे, लेकिन अगली मौसूल होने वाली वीडियो ने उसके तमाम सवालात के जवाब दे दिए थे। ये दूसरी वीडियो थी जो उसे फरहान के नंबर से मौसूल हुई थी। लेकिन इस वीडियो में फरहान नहीं था, इस वीडियो में वो खुद थी। लेकिन फरहान के साथ नहीं थी, बल्कि उसके भाई जैसे कज़न अरसलान के साथ थी। क्योंकि फरहान ने दूर बैठे हुए ही उसके जहन का सवाल पढ़ लिया हो और उसे वीडियो की सूरत में जवाब दे चुका हो। थोड़ी देर में उसे सारा मामला समझ में आ गया था कि ये बरसात किसकी बिछाई हुई है। वही फर्श पर बैठे बैठे उसने अपने जेवरात नोचना शुरू कर दिया। वो नोच नोच कर अपने जेवरात को फेंक रही थी, अपनी चूड़ियों को उतार कर फेंक रही थी, और दुपट्टे से पिन निकाल कर उसने अपने आप को दुपट्टे की कैद से भी आज़ाद कर दिया था। उसके बाल आधे खुले हुए थे। इस किस्म का हेयर स्टाइल बना था। उसने बालों से बाकी के पिन निकाल कर अपने बालों को आज़ाद कर दिया, और अब उसके बाल उसकी शानों पर बिखर चुके थे। वो दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ को उसकी सिसकियों ने मिटा दिया था। घड़ी की आवाज़ अपना काम कोमल की सिसकियों के सपुर्द करके खामोश हो चुकी थी। अचानक दरवाज़ा चिड़चिड़ा कर खुला। वो चौंकी, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। लेकिन अंदर आने वाला शख्स फरहान का कज़न अरसलान था। अरसलान आंखों में शैतानी चमक लिए अंदर दाखिल हुआ। शादी की पहली रात सब कुछ गैर मुतवक्को हो रहा था। जैसे उसके कमरे में आना चाहिए था, वो किसी और के पहलू में बैठा था, और कमरे में आने वाला शख्स वो था जो उसका मुजरिम था। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोमल एक झटके से खड़ी होगी। अरसलान के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट आई, जो हमेशा से चाहता था। फरहान तो किसी और में मसरूफ है, तुम अकेली हो। कोमल के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। उसने तेजी से दुपट्टा अपने गिर्द लपेटा और पीछे हटने लगी। वो अपने कदम पीछे की तरफ हटाती जा रही थी और अरसलान अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाता जा रहा था। अब कमरे में दोनों के कदमों की चाप गूंज रही थी। अरसलान, दूर रहो मुझसे, उसने लरजती आवाज में कहा। अरसलान ने एक कदम और बढ़ाया। क्यों? फरहान के लिए तुम एक बोझ हो, उसे तो खबर भी नहीं कि तुम यहाँ किस हाल में हो। अरसलान उसके बहुत करीब आ चुका था और वह पीछे होती होती दीवार से जा लगी थी। ये झूठ है, फरहान मुझसे मोहब्बत करता है, कोमल ने तेज लहजे में कहा।
لیکن اس کی اپنی آواز میں یقین نہیں تھا۔ ارسلان ہنس دیا۔ محبت؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ آج کسی اور کی باہوں میں نہ ہوتا۔ کومل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں فرحان کو سب سچ بتا دوں کہ اس رات اسٹڈی روم میں کون تھا؟ کومل نے لرزتی ہوئی آواز میں دھمکی دی تھی۔ ارسلان کا چہرہ ایک لمحے کو سخت ہوا، لیکن پھر وہ قریب آ کر دھمکی دھیمی سرگوشی میں بولا، اور وہ تمہاری بات پر یقین کرے گا؟ تم کیا سمجھتی ہو ایک بے بس دلہن کی گواہی اس کے لیے اہم ہوگی؟ کومل کے آنسو رخسار پر بہنے لگے۔ ایسا مت کہو، میں سچ سامنے لا کر رہوں گی۔ ارسلان نے ایک زہریلا کہکا لگایا۔ دیکھتے ہیں تمہارے سچ کی قیمت کیا ہے۔ ارسلان نے بڑھ کر اس کے بازوؤں کو پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچا تو کومل نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر میں اس کے اور ارسلان کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے والی کو دیکھ کر ارسلان کے دجس سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے ایک ہی لمحے میں ایک جھٹکے سے کومل کو چھوڑ دیا، اور کومل بھی حیرت سے آنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ واہ، زبردست، بہت خوب کومل، سواگرات میری اور منا تم اس ارسلان کے ساتھ رہی ہو، فرحان نے طنزیہ انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ کومل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ اتنے میں ارسلان بول پڑا۔ فرحان بھائی دیکھیں، یہ مجھے بلیک میل کر رہی تھی۔ میں تو کسی کام کے سلسلے میں آپ کے کمرے میں آیا تھا، مجھے لگا آپ اندر موجود ہوں گے، لیکن اس نے فوراً سے دروازہ کھول دیا اور اپنی یہ حالت بنا لی، اور مجھ سے چپک کر مجھے دھمکی دے رہی تھی۔ میں تو ان کو بھابھی سمجھتا ہوں، لیکن انہوں نے اس رشتے کا پاس ہی نہیں رکھا۔ ارسلان نے فوراً سے پینترا بدلا تھا۔ فرحان نے دونوں کو دیکھ کر ایک آہ بھری۔ تمہیں طلاق تحریری چاہیے یا زبانی بتا دو مجھے؟ میرے خیال سے تحریری طلاق ٹھیک رہے گی۔ زبانی طلاق دے دی تو پھر تم مجھ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا دو گی۔ فرحان نے کہا تو اس لفظ سے کومل کا دل لرز گیا تھا۔ فرحان، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہمارا نکاح ہوا ہے اور آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ کومل نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اور تم کہاں تک پہنچ گئی ہو؟ پہلے کسی کے اسٹڈی روم میں اور اب میرے ہی بھائی کے ساتھ گیم کھیلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کتنا معصوم سمجھا تھا میں نے، لیکن مجھے نہیں پتا تمہارے لیے کتنے روپ ہیں۔ فرحان نے کہا تو کومل کے پاس کچھ کہنے کو رہ ہی نہیں گیا تھا، لیکن فرحان کی بات سن کر ارسلان کو تسلی ہوئی کہ وہ اس کی باتوں پر یقین کیے بیٹھا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے فرحان، میں آپ کو ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ کومل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا بھائی جھوٹ نہیں بولتا، تم ہی جھوٹی ہو۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پر۔ تم جس پر الزام لگا رہی ہو میں اس پر اندھا اعتماد کرتا ہوں۔ تم قسم بھی اٹھا لو تمہاری بات کا یقین نہیں کروں گا۔ ارسلان قسم نہ بھی اٹھائے تو اس کا یقین کر لوں گا، کیونکہ میں بچپن سے اسے جانتا ہوں۔ تمہارے لیے وہ میرا کزن ہوگا، لیکن میرے لیے وہ میرے بھائیوں سے بڑھ کر ہے۔ ارسلان وہاں سے تیزی سے نکل گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کا راز کھل گیا تو فرحان اسے زمین در زمین میں گاڑ دے گا، لیکن فی الوقت تک تو وہ ارسلان کو بے قصور اور کومل کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ خاندان کی عزت کا خیال نہیں ہوتا تو کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دی تھا، لیکن دادا جان اپنے ماں باپ بہت کچھ ذہن میں چل رہا ہے، اس لیے چپ ہوں۔ صبح حویلی چلنا میرے ساتھ، وہاں جا کر تمہاری اصلیت سب کو بتاؤں گا، اور پھر تمہیں حویلی والوں کے حوالے کر کے آ جاؤں گا۔ پھر جو فیصلہ حویلی والوں کو ہوگا وہی فیصلہ میرا ہوگا۔ فرحان کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور دوسرے کمرے میں جا کر سونے کی کوشش کرنے لگا، اور کومل وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حویلی والوں کے سامنے وہ اس کا تماشا بنانے والا تھا۔ نہیں، ایک بار پھر سے نہیں۔ اپنی ماں سے بدنامی کا داغ دھونے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن وہی بدنامی فرحان میرے حصے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ ایک بار پھر سے دادا جان کو کتنا صدمہ لگے گا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے میری ماں کا زخم بلایا تھا، انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا تھا۔ نہیں، حویلی نہیں، وہ گھبراتے ہوئے سوچتی جا رہی تھی۔ آنے والے دنوں کا تصور اس کے لیے سہانے روح بن چکا تھا۔ حویلی کی وسیع و ریز راہداریوں میں چمکتے سنگ مرمر کے فرش پر نرم دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ ناشتے کے دوران پورے خاندان کی ہنسی مذاق کی گونج حویلی کے در و دیوار کو زندگی بخش رہی تھی۔ زرعی پردوں کے پیچھے سے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو ماحول میں تازگی گھول رہی تھی۔ اچانک مرکزی دروازہ دھیرے سے کھلتا ہے۔ نجیب خانزادہ اپنے رعبدار وجود کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک کمسن سی لڑکی نازک سی سہمی ہوئی اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت اور گھبراہٹ کے امتزاج سے بھرپور تھی۔ فرحان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھما دیا تھا۔ اس کی نظریں بے اختیار اس لڑکی پر جم گئی۔ ماحول پر ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ زنیرہ بیگم نے گہری سانس لی اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو حیرت اور سوالوں کی تصویر بنا ہوا تھا۔ فرحان کافی دیر تک آنے والی لڑکی کو دیکھتا رہا
اور پھر اس نے اپنی والدہ زنیرہ بیگم کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا، جیسے کہ پوچھ رہا ہو کہ یہ لڑکی کون ہے، کیونکہ وہ کل رات ہی حویلی واپس آیا تھا ورنہ اس کی رہائش شہر میں تھی۔ یہ کومل ہے، تمہاری پھپھو گلناز کی بیٹی۔ زنیرہ بیگم نے اپنے بیٹے کی نظروں کا سوال بھاگتے ہوئے اس کا جواب دیا تھا۔ فرحان کا دل ایک پل کے لیے جیسے رک سا گیا۔ وہ بھی خوفزدہ سی کھڑی تھی، جیسے بھی اس حویلی میں اپنی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھپھو گلناز کی بیٹی؟ مگر فرحان حیرت سے سوال کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے دادا نجیب خانزادہ نے گلناز سے اسی دن اپنے سارے تعلق توڑ دیے تھے، جس دن وہ حویلی چھوڑ کر اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ یہاں سے چلی گئی تھی، بغاوت کر کے۔ ان کے بغاوت کی وجہ سے نجیب خانزادہ نے اپنی بیٹی سے تمام تعلقات ختم کر دیے تھے۔ تو آج وہ اس بات پر حیران ہو گیا تھا کہ اپنے نواسی کو وہ کیسے اس حویلی میں لے کر آ سکتے ہیں۔ زنیرہ بیگم نے دھیرے سے آنکھیں بند کی اور ایک افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تمہاری پھپھو کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے دادوں سے واپس لے آئے ہیں۔ کومل کی آنکھوں میں ایک دم آنسو چمکنے لگے۔ شاید یہ غم تھا یا شاید اس اجنبی ماحول کا خوف۔ فرحان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت نے جنم لیا۔ اس کا دل چاہا کہ کومل کے قریب جا کر اس کی بے بسی کو ختم کر دے، اس کے خوف کو اپنے الفاظ سے مٹا دے، مگر وہ خود بھی اس اچانک ہونے والی تبدیلی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ نجیب خانزادہ نے اپنا آسا فرش پر مارتے ہوئے کہا، یہ اب ہمارے خاندان کی عزت ہے، اسے اپنا لیا جائے، کوئی بحث نہیں ہوگی۔ اس کی ماں نے جو میرے ساتھ کیا وہ تو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اب اس کی ماں دنیا میں نہیں رہی تو پھر میں پرانی باتوں کو بلا کر اس بچی کو یہاں لے کر آیا ہوں، اور اسے امید کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ وہ نہیں کرے گی جو اس کی ماں نے کیا ہے۔ نجیب خانزادہ نے کومل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو کومل کا سر مزید جھک گیا۔ اس کے سامنے شاید طوفان اٹھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ضبط کی لکیریں نمایاں تھیں۔ کیا اب اس حویلی میں اپنی ماں کے متعلق مجھے اسی قسم کی باتیں سننے کو ملیں گی؟ کومل نے دل ہی دل میں اندازہ لگایا تھا۔ فرحان کی نظریں ایک بار پھر کومل کے چہرے پر جا رکی۔ دنیا میں اگر پہلی نظر کی محبت نامی کوئی چیز تھی، کوئی جذبہ تھا، تو وہ اس وقت فرحان خانزادہ کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ وہ فرحان جو ہمیشہ سے پہلی نظر کی محبت کا مذاق اڑایا کرتا تھا، آج خود اس جذبے میں سرتا پا ڈوب چکا تھا۔ افشین، کومل کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، اس کو کمرے میں ناشتہ دے دو، یہ آج کے بعد تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں رہے گی۔ نجیب خانزادہ نے اپنی پوتی افشین کو حکم دیا۔ صادر کرتے ہوئے تو افشین کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے تھے، لیکن نجیب خانزادہ کے سامنے بولنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کومل کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ کومل اس کے تعاقب میں چلی گئی اور فرحان کی نظریں کومل کا تعاقب کر رہی تھی۔ فرحان نے سر جھٹک کر ایک جھرجھری سی لی۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی کو دیکھ کر اسے کیا ہو گیا ہے۔ افشین کومل کو اپنے کمرے میں لے کر آئی۔ ویسے تو میں اپنی پرائیویسی کسی کو شریک نہیں کرتی ہوں، لیکن کیونکہ یہ دادا جان کا حکم تھا، اس حویلی میں کوئی ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ صرف یہ تمہاری ماں تھی جنہوں نے دادا جان کے حکم کے خلاف جا کر پسند کی شادی کی تھی، ورنہ بھائی ہماری تو آج تک جرت نہیں ہوئی ایک لفظ بھی ان کے سامنے بولنے کی۔ شاید ہم لڑکیاں تمہاری ماں کی کیے کی سزائی بھگت رہی ہیں کہ ان کے جانے کے بعد باقی خاندان کی عورتوں اور لڑکیوں میں سختی شروع ہو چکی تھی تاکہ کوئی اور بغاوت میں مبتلا نہ ہو۔ افشین نے اسے کمرہ تو شیئر کر دیا تھا، لیکن جلی کٹی سنانا نہیں بھولی تھی۔ کومل کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ ابھی اس کی ماں کو مرے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا اور ان کے متعلق ایسی باتیں اسے سننے کو مل رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر افشین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اوہ آئی ایم سوری، میں بھول گئی تھی کہ پھپھو کی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ افشین نے دل بڑا کرتے ہوئے فوراً سے معذرت کر لی۔ کوئی زندہ ہو یا مر گیا ہو، کسی کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ پسند کی شادی کا حق ہمارے مذہب نے دیا ہے، اور اگر میری ماں نے پسند کی شادی کر بھی لی تھی تو کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرے۔ ٹھیک ہے، تم نے مجھے اپنے کمرے میں جگہ دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری ماں کے بارے میں کچھ بھی بولتی رہو اور میں سن لوں۔ کومل نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سختی سے کہا تھا۔ واہ جی، شیرنی کی بیٹی تو شیرنی ہی نکلی، افشین نے دل ہی دل میں کہا تھا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولے۔ اسے اس حویلی میں آئے ہوئے 1 ہفتے سے اوپر ہو چکا تھا، اور وہ جب سے یہاں آئی تھی تب سے اس حویلی کے ہر فرد کے منہ سے کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا گلناز کے بارے میں سنتی آ رہی تھی۔ کوئی کھلم کھلا طنز کے تیر برساتا تو کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں طنز کرتا، لیکن طنز کرنا کوئی نہ بھولتا۔ اس حویلی میں کوئی اچھا انسان ہے بھی نہیں کہ
कोमल ने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया था कि मैं लोगों को अपने हाल पर छोड़ देगी और किसी से कोई बहस मुबाहसा नहीं करेगी। उसका अपना किरदार ऐसा साबित हो गया इस हवेली में कि सब उसकी माँ के माजी को भूल जाएंगे। अपने किरदार को मजबूत बनाने के लिए वो सोच रही थी कि क्या करे। जितनी वो सबकी फरमाबरदारी कर सकती थी कर रही थी। हवेली में उसकी नाना नजीब खानजादा के अलावा उसके 3 मामू अपने बीवी बच्चों समेत रह रहे थे। सबसे बड़े मामू जुल्कुरनैन थे, जिनके 2 बेटे थे और वो दोनों शादी करके अमेरिका अपने बच्चों समेत सेटल हो चुके थे। और जुल्कुरनैन मामू और उसकी जोजा अस्मत बेगम यहाँ रहाइश पजीर थे और अपने बुढ़ापे के दिन गुजार रहे थे। दूसरे नंबर पर जुल्फ़कार मामू थे, जिनकी जोजा सुनैरा बेगम थी और उनका एक ही बेटा था फरहान। तीसरे नंबर पर इस्लाम मामू थे, उनका एक बेटा अरसलान और एक बेटी अफशीन थी। अरसलान और अफशीन तकरीबन उसके हम उम्र थे। अफशीन तो उसके जितनी थी, अलबत्ता अरसलान उससे 2 साल बड़ा था। ये तमाम तर रिश्ते समझने में उसको काफ़ी वक्त लगा था, लेकिन अब उसको अंदाज़ा हो गया था कि कौन उसका क्या लगता है इस हवेली में। वह पहले शहर में रहती थी। वालिद के मरने के बाद वह अपनी माँ के साथ अपने दाया के घर रहती थी, क्योंकि शर्मिंदगी के मारे गुलनाज ने वापस हवेली का कभी रुख नहीं किया था। दाया के घर में भी वह शदीद तंग थी, लेकिन मजबूरी में रह रही थी। लेकिन जब गुलनाज की मौत की खबर नजीब खानजादा तक पहुंची तो उनको दुख बहुत हुआ था। इतने साल वह बेटी से दूर रहे और अब उनकी बेटी दुनिया से चली गई थी। ऊपर से नाराज दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से दिल नरम पड़ चुका था। इसलिए वो फौरन जाकर अपनी नवासी को साथ ले आए थे। गुलनाज के दुनिया से जाने के बाद कोमल ने भी इसी में आफियत समझी कि वो अपने नाना के साथ आ जाए, क्योंकि ताई के घर में रहना और ताई के जुल्म सितम सहना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन यहाँ भी उस पर कुछ ज़्यादा करम नहीं हो रहा था। यहाँ पर भी सबके रूखे रवैये उसे बर्दाश्त करने पड़ रहे थे। लेकिन ये घर काफ़ी बड़ा था, यहाँ बहुत गुंजाइश थी, वो लोगों की नज़रों से छुप कर रह सकती थी। जब उसका दिल चाहे कभी वो छत पर चली जाती थी, कभी वो लॉन में टहलती थी। उसके बरक्स ताया का घर तो काफ़ी छोटा था। अगर उसको रोना होता तो उसको रोने के लिए कोई कोना भी मुयस्सर नहीं होता था। सब उसके आंसू देख लेते थे, इसलिए वो अपने आंसू जब्त करती रहती थी। लेकिन यहाँ आकर उसे रोना आ जाता तो वो छत पर जाकर खूब रोती थी। अफशीन यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, इसलिए वो हॉस्टल जा चुकी थी। अब ये कमरा खाली था और उसकी मलकियत था। अफशीन के जाने के बाद उसे काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था। वो बेड पर बैठकर अपना पसंदीदा नॉवल पढ़ने में मशगूल हो गई थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और अफशीन की माँ नादिया बेगम अंदर आई। वो एकदम से संभल कर बैठ गई। सवालिया नज़रों से नादिया बेगम की तरफ देखा, जैसे उनकी आमद की वजह पूछ रही हो। देखो लड़की, तुम इस हवेली में आ तो गई हो, लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी माँ की तरह कोई गलत कदम ना उठाना। तुम्हारे नाना जान तुम्हें जिसके साथ शादी करने का हुक्म दे, खामोशी से उस शख्स के साथ शादी के बंधन में बंध जाना। कोई बहस मुबाहसा नहीं करना। अगर तुम्हें कोई पसंद भी है तो इसका जिक्र हवेली में ना करना। जब माँ कोई गलत कदम उठाती है तो फिर बेटी का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने किरदार को अच्छा बनाकर माजी के दाग धो डाले। नादिया बेगम उसके सामने आकर बैठ गई और समझाने वाले अंदाज में बोली, मेरी माँ ने पसंद की शादी की थी, कोई गुनाह तो नहीं किया था। कोमल ने हिम्मत करके कहा, हवेली में पसंद की शादी को गुनाह ही समझा जाता है और अपनी कैंची की तरह चलती हुई ज़ुबान को लगाम दो। अफशीन को देखो, उसके दिलो दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन मेरी बातों की वजह से वो मामलात को समझती है और खामोश रहने में आफिया जानती है। वो मेरी बेटी है, मैंने उसे सब समझा रखा है कि बड़ों के सामने नहीं बोलना, और तुम्हें भी बेटी समझ कर समझा रही हूँ। तुम जवान जहान हो, तुम्हारी शादी का वक्त है। बस तुम्हें इतना ही कहने आई हूँ कि तुम्हारे नाना जहाँ कहीं वहाँ शादी कर लेना। नादिया बेगम का रवैया अब नरम पड़ चुका था। अब समझाने आई हैं या तंज के तीर बरसाने आई हैं? कोमल ने सवाल किया। उसको वाकई समझ नहीं आ रहा था कि उनके आने का मकसद वाकई में उसकी भलाई था या कुछ और। तुम जो भी समझो, लेकिन तुम्हारी माँ से मेरी बहुत दोस्ती थी। मैंने उसे बहुत समझाया था कि इस लड़के का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, यानी तुम्हारे बाप का। लेकिन वो ज़िद्दी और हठ धर्म थी। चाचा जान की बहुत लाडली थी। इसी लाड प्यार ने उन्हें सबको बिगाड़ दिया था, और उसे लगा कि जिस तरह से चाचा जान उसकी हर बात मानते हैं, ये बात भी मान लेंगे। लेकिन चाचा जान ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने वो कदम उठाया जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। मैं आज भी पछताती हूँ कि मैंने गुलनाज को ये कदम उठाने से क्यों नहीं रोका था। ज़ुबानी गुलामी तो मैंने उससे बहुत कहा, लेकिन उस रात मैंने देखा जब वो हवेली छोड़कर जा रही थी, तो मैं खामोश तमाशाई बंद कर उसको देखती रही। काश मैं आगे बढ़ती और उसको रोक लेती।
اس کو سمجھاتی اتنے سالوں پہلے اپنی غلطی جو میں نے کی تھی اس کا ازالہ کرنے ہی تمہارے پاس آئی ہوں۔ تمہاری ماں کو تو روک نہیں سکی لیکن تمہیں غلطی کرنے سے روکنا چاہتی ہوں۔ اگر تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے تو اس کا خیال دل و دماغ سے نکال دو، کیونکہ اب وہی ہوگا جو چاچا جان چاہیں گے۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میری تعلیم جاری ہے اور میں یونیورسٹی واپس جانا چاہتی ہوں، کومل نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اپنی تعلیم جاری رکھو، افشین بھی تو پڑھ رہی ہے نا۔ اس حویلی میں لڑکیوں کی تعلیم پر کوئی پابندی نہیں، نہ ہی تو ان کی آزادی پر کوئی پابندی ہے۔ بس حویلی کا ایک ہی اصول ہے کہ جہاں کی لڑکیاں خاندان سے باہر شادی نہیں کرتی ہیں، اور اسی اصول کے باعث تمہاری ماں کو یہ قدم اٹھانا پڑا تھا، کیونکہ تمہارا باپ خاندان کا نہیں تھا۔ یہاں تو چچا جان تمہاری شادی میرے بیٹے ارسلان سے کرنے کا سوچیں گے، یا پھر سنیرا کے بیٹے فرحان سے کرنے کا۔ اس کے علاوہ جو آپشن خاندان میں موجود ہے وہ تمہارے لائق نہیں ہے، باقی تمہاری مرضی، نادیہ بیگم نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ کومل نے کتاب زور سے بند کی اور غصے سے سائڈ ٹیبل پر پٹاخ دی۔ نانا جان، میں اپنی اسٹڈیز کی مینیو کرنا چاہتی ہوں، میرا آخری سمیسٹر، اور میں اپنی تعلیم ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتی۔ آپ پلیز شہر میں میری رہائش کا بندوبست کر دیں تاکہ میں اپنی یونیورسٹی دوبارہ سے جانا شروع کروں۔ رات کے کھانے کے ٹیبل پر جب حویلی کے تمام افراد مل کر کھانا کھا رہے تھے تو بہت ہمت کر کے کومل نے نجیب خانزادہ سے کہا۔ فرحان نے چونک کر کومل کی طرف دیکھا۔ اب تک وہ اسے ایک جم پوشی لڑکی سمجھ رہا تھا، لیکن اس کا خیال آج غلط ثابت ہو گیا تھا۔ اس نے بڑی دیدہ دلیری سے اپنا مطالبہ نجیب خانزادہ کے سامنے رکھا تھا۔ وہ امپریس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے فرحان، تم کل شہر واپس جاؤ گے نا تو کومل کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور ہاسٹل میں اس کے رہنے کا سارا انتظام بھی کر دینا۔ جب تک ہاسٹل کا بندوبست نہیں ہوتا تب تک کچھ دن تم کومل کو اپنے شہر والے گھر میں رکھنا اور اس کا بہت خیال رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری بھی ہے اور تمہاری عزت بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ نجیب خانزادہ نے اپنے پوتے کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تو فرحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی دادا جان سمجھ گیا۔ وہ واقعی میں اپنے دادا کا اشارہ سمجھ گیا تھا، یعنی کہ لڑکی ذات تھی اور اس نے خاص نظر بھی رکھنی تھی اور اس کی عزت کی حفاظت بھی کرنی تھی، نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ ہاسٹل میں بھی اس کا ہر خیال تم نے رکھنا ہے۔ کومل، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو سب سے پہلی کال تم نے فرحان کو کرنی ہے، وہ وہیں پر رہتا اور تمہاری ہر مدد کرے گا، نجیب خانزادہ نے کہا۔ کومل ان دونوں کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ ہاسٹل رہنے کی بات تو ٹھیک تھی، لیکن فرحان کے گھر میں رہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن نانا، میں اتنے دن فرحان بھائی کے گھر میں کیسے اکیلے رہوں گی ان کے ساتھ؟ کومل نے پریشانی سے کہا۔ تو زنیرہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا لڑکی؟ میرا فرحان بہت ہی شریف لڑکا ہے، اپنے خاندان کی لڑکی کی عزت کیسے کرنی میرے بیٹے کو سب اچھے طریقے سے پتہ ہے، زنیرہ بیگم نے سختی سے کہا۔ تم چپ کرو زنیرہ، یہ بھی نئی نئی آئی ہے نا، اس کو حویلی کے لوگوں سے شناسائی اتنی نہیں ہے۔ کومل بیٹا، تمہیں فرحان کے ساتھ کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، فرحان میرا بہت ہی فرما بردار اور اچھا بچہ ہے۔ نجیب خانزادہ نے کومل کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ چپ ہو گئی، لیکن پھر بھی اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ فرحان کے ساتھ ایک ہی گھر میں کیسے رہے گی۔ صبح ہوتے اس نے اپنی پیکنگ شروع کر دی تھی اور ضرورت کا تمام سامان سمیٹ کر وہ فرحان کے ساتھ شہر جانے کے لیے تیار تھی۔ اس کو تھوڑی گھبراہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ابھی تک فرحان کی اس سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، بس کھانے کی ٹیبل پر دونوں کا آمنا سامنا ہو جایا کرتا تھا۔ میں تیار ہوں نانا جان۔ وہ اپنے کمرے سے چادر اوڑھ کر باہر نکلی، ملازمہ اس کا بیگ پیچھے سے لے آ رہی تھی۔ فرحان مغرب کی نماز ادا کرنے گیا ہے، واپس آئے تو تم اس کے ساتھ چلی جانا، زنیرہ بیگم نے کہا۔ اتنے میں فرحان بھی مسجد سے واپس آ چکا تھا۔ اس کے سر میں رومال باندھا ہوا تھا، جیسے کہ نماز پڑھنے کے لیے اکثر لڑکے سر پر رومال باندھ لیتے ہیں۔ کومل نے ایک نظر اس پر ڈالی، وہ کبھی بھی اسے اتنا وجیح نہیں لگا تھا جتنا اس رومال کے ساتھ اسے لگ رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کی وجہ سے شاید اس کے چہرے پر چمک بھی نمایاں تھی۔ بلا شک وہ بہت ہینڈسم شخص تھا۔ اس کی عمر 28 سال تھی اور وہ اس وقت کومل کی نظروں کا مرکز بن چکا تھا۔ اس کو دیکھ کر کومل کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ کبھی بھی کسی شخص سے امپریس نہیں ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں فرحان کو دیکھ کر آج اس کے دل کی دنیا میں نئے رنگ بڑھنے شروع ہو گئے تھے۔ چلیں، فرحان نے کومل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو کومل کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرحان نے اسے پوچھا تو وہ گھبرا گئی۔ جی، کومل نے اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا اور اس کے ساتھ چل دی۔ آگے بیٹھ جاؤ۔ وہ پیچھے بیٹھنے لگی تو فرحان نے اسے آگے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی گھبرا گئی، لیکن پھر خاموشی سے آگے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ فرحان نے گاڑی سٹارٹ کی اور اب اس کی ہونڈا سویکس گاؤں کی کچی سڑکوں سے گزر رہی تھی۔
गांव की कच्ची सड़कों को अबूर करते हुए गाड़ी अब हाईवे के पक्के रोड पर रवा दवा थी। कोमल का फरहान के साथ ये पहला सफर था और ये तमाम तर सफर खामोशी में कटा था। फरहान बार बार उसकी घबराहट को महसूस कर रहा था। कभी वो उंगलियों को मरोड़ती रहती तो कभी पेशानी पर आए हुए पसीने को अपनी चादर से साफ करती। 4 घंटे का ये सफर मुकम्मल खामोशी में तय हुआ था। इतने में फरहान का घर आ गया। जैसे गाड़ी घर के गेट के सामने रुकी तो चौकीदार ने दरवाजा खोला। गाड़ी अंदर खड़ी हुई तो कोमल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खामोशी से नीचे उतरी और घर के अंदर दाखिल हुई। घर बहुत ही खूबसूरत सा था, चमकदार, साफ सुथरा। उसको शहर में अपने ताया का घर याद आया जो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखते थे। वो कभी भी इतने बड़े घर में नहीं रही, ना ही तो इतनी बड़ी हवेली में रही थी। मिडिल क्लास से अपर क्लास का सफर उसने चंद दिनों में ही तय किया था, लेकिन उसकी शख्सियत में एक ठहराव था। वो मजबूत किरदार की लड़की थी। उसको देखकर नहीं लगता था कि उसका ताल्लुक कभी मिडिल क्लास घराने से रहा हो। वो सोच समझ कर बात करती थी, कम बोलती थी लेकिन अच्छा बोलती थी, और यही उसकी खासियत थी। तो फ्रेश हो जाओ, नीचे वाला कमरा तुम्हारा है और मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहता हूँ। मैं भी फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। खाना ऑर्डर कर दिया, थोड़ी देर में मुलाजिम खाना लगा देगा। साथ मिलकर खाएंगे और कुछ डिस्कस भी करना है। फरहान कहता हुआ गोल जीना अबूर करके ऊपर अपने कमरे की जाने बढ़ गया, लेकिन कोमल पीछे हैरान और परेशान खड़ी उसे देखती रह गई। अकेले उनके साथ एक ही टेबल पर खाना खाना पड़ेगा, क्या डिस्कस करना है उनको? कोमल ने परेशानी से सोचा। खाना तो वहां पर भी खाया जाता था, लेकिन तमाम हवेली वाले मौजूद होते थे। अब अकेले अब फरहान के साथ एक ही टेबल पर खाना खाने का सोचकर वो पजल हो गई थी। अपने कमरे में चली गई, जो कमरा फरहान ने उसको बताया था। कमरा बहुत ही नफासत से सेट किया गया था। उसे ये घर बहुत अच्छा लगा था, साफ सुथरा, ज्यादा सामान भी ठूसा हुआ नहीं था। बस जरूरत का फर्नीचर था जो बहुत ही सादा और अच्छा था। थोड़ी देर बाद मुलाजिम ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि साहब खाने की टेबल पर उनका इंतजार कर रहे हैं। वो घबराती हुई बाहर आई और खामोशी से कुर्सी घसीट कर बैठ गई। मुलाजिम खाना लगाने लगा। उसको भूख तो बहुत लग रही थी, लेकिन फरहान के सामने खाना खाते हुए उसका अजीब भी लग रहा था। फरहान उसकी घबराहट को महसूस कर रहा था। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आपका खाना कमरे में भिजवा देता हूँ, कोई मसला नहीं। असल में मुझे आपसे बात करनी थी तो सोचा कि खाना खाते हुए बात भी कर लूँगा। फरहान ने कहा। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, आप बोलें आपको क्या बात करनी है। उसने प्लेट अपने आगे रखते हुए कहा और बिरयानी अपनी प्लेट में डालने लगी। फरहान नोट कर रहा था कि उसके हाथ कांप रहे थे। फरहान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसकी घबराहट को देखते हुए फरहान का सामना आज तक कॉन्फिडेंट लड़कियों से हुआ था। ये पहली लड़की थी जो उसको इम्प्रेस करने के बजाय उससे खौफजदा हो रही थी, वरना जो भी लड़की फरहान को देखती उसके सामने बिछी चली जाती। मुझे कहना था कि तुम सुबह ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी चली जाना, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, वापस देर से आऊँगा और कल हॉस्टल का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा। मैं ये काम किसी और को भी सौंप सकता हूँ, लेकिन तसल्ली नहीं होती। दादा जान की खास हदायत थी कि मैं खुद तुम्हारे लिए हॉस्टल तलाश करूँ। तो मैं कुछ दिन मसरूफ़ हूँ, कुछ दिन तक तुम्हारा काम नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें यहीं से यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। फरहान ने आराम से कहा था, लेकिन उसने नोट किया कि यह सुनकर कोमल के चेहरे का रंग फक हो गया था। फरहान अब कोमल की घबराहट को एंजॉय कर रहा था और ज़ेरे लब मुस्कुराया जा रहा था और अपनी मुस्कुराहट छुपाने की मुमकिन कोशिश भी कर रहा था। मैं मतलब इतने दिन अकेले इस घर में आपके साथ कैसे रहूंगी? कोमल ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा। जैसे रहते हैं वैसे रह लेना, क्या मसला है? फरहान ने अपनी प्लेट में बिरयानी डालते हुए कहा। लेकिन आप अकेले और मैं अकेली लड़की और घर में कोई और भी नहीं तो? लड़का और लड़की जब अकेले हों तो उनके बीच शैतान होता है। बेख्तियार कोमल के मुंह से ये जुमला फैला था। वो बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन परेशानी में बोल गई थी। फरहान जो चम्मच अपने मुंह की तरफ ले जा रहा था, बिरयानी का निवाला लेने के लिए अचानक उसने अपना हाथ रोक लिया और हैरत से कोमल को देखने लगा। तुम मुझे ऐसा समझ रही हो? फरहान ने पूछा। मुझे क्या पता आप कैसे हैं, मैं थोड़ी जानती हूँ आपको। कोमल ने रायता बिरयानी के ऊपर डालते हुए कहा। अब मैं अपनी शराफत का सर्टिफिकेट तो देने से रहा, बाकी मेरी शराफत की गारंटी दादा जान दे चुके हैं तुम्हें। इससे ज्यादा मैं कुछ छोड़ नहीं कह सकता। फरहान ने फिर से खाना शुरू किया। उसकी सूरत का तो पहली नजर में वो गर्विता हो चुका था, अब उसके किरदार से भी इम्प्रेस हो गया था, जो एक नामहरम के साथ अकेले घर में रहने से खौफजदा थी। यहीं से फरहान ने अंदाजा लगा लिया था कि वो अपनी इज्जत के बारे में किस कदर मोहतात है, और यही वो वक्त था जब फरहान ने कोमल से शादी का फैसला कर लिया था। अपना सामान भी ले आओ, तुम्हारे हॉस्टल का बंदोबस्त हो गया है।
صبح جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو فرحان بھی تیار ہو کر آفس کے لیے جانے لگا۔ اس کو دیکھ کر رک گیا اور اس سے بولا، اتنی جلدی؟ آپ نے تو کہا تھا کہ وقت لگے گا۔ کومل کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ تو میرے ساتھ اکیلے گھر میں رہنے سے خوفزدہ تھی نا؟ تمہیں یہ ڈر تھا کہ میرے اور تمہارے بیچ شیطان نہ آ جائے، تو اسی شیطان سے بچنے کے لیے میں نے اپنے کام سے وقت نکال کر سب سے پہلے تمہارا کام کر دیا۔ اب چلو میں تمہیں ہاسٹل ڈراپ کر دوں۔ فرحان نے کہا تو کومل خوش ہو گئی تھی۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس کی ظاہری صورت سے تو کومل امپریس ہو ہی گئی تھی، اب اس کی شخصیت سے بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، جس کو اس کا اتنا خیال تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سامان لے کر باہر آئی۔ رہنے دو، دلاور اٹھا لے گا سامان۔ اس کو سوٹ کیس اٹھاتا ہوا دیکھ کر فرحان نے کہا اور اپنے ملازم دلاور کو آواز دی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہاسٹل آ گیا تھا۔ اس نے گاڑی ہاسٹل کے سامنے کھڑی کی۔ شکریہ، کومل نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ کوئی مسئلہ ہو تو کال کر لینا، فرحان نے ایک پرچی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر اس کا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا تھا۔ کومل نے اس کے ہاتھوں سے پرچی لے لی اور گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ اور جب سے ہاسٹل آئی تھی فرحان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنا اچھا ہے فرحان، خوش شکل، خوش مزاج، سلجھا ہوا، سمجھدار۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تو دل ہی دل میں اپنے آپ سے فرحان کی باتیں کیے جا رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے چاندنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ فرحان نے اس کے لیے خاص سیکرٹ روم بک کروایا تھا تاکہ کسی اور کی مداخلت نہ ہو۔ باقی سب لڑکیاں تو روم شیئر کرتی تھی، لیکن زیادہ پیسے دے کر فرحان نے اس کے لیے پرائیویسی کی سہولت خرید لی تھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا جس میں فرحان کا واٹس ایپ نمبر سیو کیا تھا۔ اس نے اس کی ڈی پی کو بہت دیر تک دیکھتی رہی، جس میں فرحان کی مسکراتی ہوئی بہت ہی اچھی تصویر لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس کی تصویر کو دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں مسکراتی رہی۔ کیا میں میسج کروں اس کو؟ لیکن کس بہانے سے؟ اس نے کہا تھا کوئی کام ہو تو کال کر لینا، لیکن مجھے تو کوئی کام نہیں، بس اس سے بات کرنے کا دل کر رہا ہے۔ نہیں بالکل، بلکہ اس کی آواز سننے کو دل چاہ رہا ہے۔ اس کے نمبر کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف فرحان اس کی کال کے انتظار میں تھا۔ اس کے پاس کومل کا نمبر نہیں تھا، لیکن کومل کے پاس اس کا نمبر تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ضرور اس کو کال یا میسج کرے گی، لیکن اتنے دن گزر جانے کے بعد جب اس کی کوئی کال نہیں آئی تو وہ مایوس ہو گیا۔ شاید کومل کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں ہی ہوں جو اس کی محبت میں اتنا آگے نکل گیا کہ شادی تک کا سوچ بیٹھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے۔ مجھے یقیناً یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے، تبھی میں شادی کا پروپوزل اس کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ لیکن کیسے پتہ کروں؟ اس سے ملنے چلا جاؤں؟ وہ سوچے جا رہا تھا، نہیں ایسا کیسے؟ نہیں ایسا کرتا ہوں، دادا جان سے بات کرتا ہوں، پھر وہ خود ہی کومل سے اس کی مرضی پوچھیں گے۔ فرحان سوچے جا رہا تھا کہ اسے انجان نمبر سے واٹس ایپ پر ایک پیغام موصول ہوا۔ آپ کیسے ہیں؟ پیغام میں صرف یہی لکھا ہوا تھا۔ وہ نمبر کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ نمبر کومل کا ہے اور یہ پیغام کومل کی طرف سے آیا ہے۔ کومل؟ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال لکھ ڈالا تو آگے سے ہاں میں جواب آیا تھا۔ اس کا جواب سن کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ وہ کومل کے بارے میں سوچ رہا تھا اور کومل کا میسج آ گیا، یعنی کہ کومل بھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، یعنی کہ محبت کی آگ دونوں طرف جلنے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ کیسے یاد کیا؟ فرحان نے لکھا، بس ایسے ہی سوچا آپ کی خیریت پوچھ لوں۔ اب بھی سوچیں گے کتنی احسان فراموش لڑکی ہے، ہاسٹل جا کر بھول ہی گئی۔ کومل نے لکھا تو فرحان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سچ پوچھوں تو تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن احسان فراموش ہونے کا نہیں بلکہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ فرحان نے لکھا، کیا سوچ رہے تھے؟ کومل نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اچانک سے فرحان کا پیغام پڑھ کر تو اس کے ہاتھ سے موبائل سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ کافی دیر تک اس کے ہاتھ کانپتے رہے، وہ حیرت سے اس کے پیغام کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا فاسٹ بندہ، اتنی جلدی اس کو شادی کی؟ کچھ اور پوچھنے کے بجائے سیدھا اس نے شادی کا بول دیا۔ کومل حیران تھی، لیکن فرحان خانزادہ اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے اتنی جلدی لیا کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ہم فیصلے کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بہت دیر ہو جاتی ہے۔ آپ نانا جان سے بات کر لیں۔ کومل نے بڑی ہمت کر کے موبائل اٹھایا اور مناسب جواب لکھ ڈالا۔ اس کا جواب فرحان کو سمجھ میں آ گیا تھا، یعنی اس کا جواب ہاں میں تھا، اسی لیے اس نے نانا جان سے بات کرنے کا کہا تھا، ورنہ انکار کرنا ہوتا تو وہ صاف انکار کر دیتی۔ بہت جلدی دونوں نے محبت کی منزلیں طے کر لی تھی۔ بڑی حویلی میں ان کی شادی کی خبر پھیل چکی تھی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جنیرہ بیگم کو بھی کچھ خاص اعتراض نہ تھا۔ ان کو بہو کے طور پر کومل اچھی لگی تھی، کیونکہ انہیں افشین بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔
اور ان کو ہمیشہ سے یہی خوف تھا کہیں نجیب خان زادہ اس کے بیٹے کی شادی افشین کے ساتھ نہ کر دے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ افشین سے تو کومل اچھی ہے، کم از کم فرما بردار تو ہے۔ وہ جہاں دیدہ خاتون تھی، پہچان گئی تھی کہ کومل ایک اچھی لڑکی ہے۔ کومل کی تعلیم مکمل ہوتی دونوں کی شادی کی تاریخ رکھنے کا فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ کومل اپنا آخری پرچہ دینے کے بعد جب حویلی آئی تو اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ اس دوران اس کی فرحان سے میسیج میں تھوڑی سلام دعا ہو جایا کرتی تھی، لیکن زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ فرحان نے بھی اپنے جذبات شادی کے بعد کے لیے سنبھالے ہوئے تھے۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ شرمیلی لڑکی ہے، شادی سے پہلے اس کو تنگ کرنا مناسب نہیں لگتا، اس لیے وہ شادی کے بعد ہی کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ فرحان کو مل کر حویلی چھوڑ کر واپس شہر چلا گیا تھا۔ وہ اب سکون سے حویلی رہنے لگی تھی، کیونکہ ہاسٹل میں وہ تنگ آ چکی تھی۔ وہ گھر میں رہنے والی لڑکی تھی، ہاسٹل کا ماحول اسے پسند نہیں آیا تھا، لیکن مجبوری میں رہ رہی تھی۔ اسے تو بس گھر کی یاد ستا رہی تھی، ایک گھر جس میں تحفظ کا احساس ہوتا ہے، اور وہی احساس اسے حویلی آ کر ہو رہا تھا۔ ورنہ اس سے پہلے جب وہ جہاں آئی تھی تو ایسا احساس نہیں تھا اسے، لیکن ہاسٹل سے واپس آنے کے بعد کومل کو یہ احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں فرحان کا شہر والا گھر آ گیا، جب اس کا گھر ہونے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی۔ فرحان کا سوچ کر ہی بیوی جی آپ کو آپ کے نانا جانا اسٹڈی روم میں بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نوری نے اس کو آ کر کہا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ کتاب سائڈ پر رکھ کر چپل پاؤں میں اڑس اور نانا جان کے اسٹڈی روم کی طرف روانہ ہوگی، یہ جاننے بغیر کہ وہاں ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ وہ اسٹڈی میں آئی تو وہاں پر نجیب خان زادہ نہیں تھے۔ وہ واپس پلٹنے لگی، لیکن کتابوں کو دیکھ کر روکی۔ وہ ہمیشہ کتابوں کی شوقین تھی اور بچپن سے اس نے بہت ساری کتابیں پڑھی تھی۔ اسٹڈی روم میں وہ پہلی بار آئی تھی۔ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ حویلی میں یہ اسٹڈی روم بھی موجود ہے۔ وہ آرام سے آ کر ایک ایک کتاب کو دیکھنے لگی۔ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی، پڑھنے کے لیے بہت سارا مواد یہاں رکھا ہوا تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی اسٹڈی روم میں داخل ہوا اور آرام سے آنے والے شخص نے دروازے کو کنڈی لگا دی، لیکن وہ کتابوں میں اتنا کھوئی ہوئی تھی کہ آنے والے کی آہٹ تک محسوس نہ کر سکی۔ وہ شہاب نامہ کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی کہ کسی نے آہستہ سے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی تو سامنے ارسلان کو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئی۔ وہ اتنی گھبرا گئی کہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ پھر ایک دم سے اپنے آپ کو ارسلان سے الگ کیا، لیکن ارسلان نے ایک بار پھر سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ تو یہ گلاب کا پھول فرحان کی جھولی میں گرنے کو ہے؟ تمہارے حسن اور تمہاری جوانی کو دیکھ کر تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا اور تم سے اپنی شادی کی بات بھی کرنے والا تھا، لیکن تم نے تو شہر جا کر فرحان سے عشق کی پینگیں بڑھا لی اور بات شادی تک پہنچ گئی۔ تم صرف میری ہو، صرف میری، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ اس کو اپنے قریب کرتے ہوئے مدہوشی کے عالم میں ارسلان لے جا رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو چھڑایا اور ایک زوردار تھپڑ ارسلان کے منہ پر رسید کیا۔ وہ تیزی سے وہاں سے اس کو دھکا دے کر بھاگ گئی۔ ارسلان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کا کام ہو چکا تھا۔ اس نے سامنے لگے کیمرہ پر نظر ڈالی جو اس نے پہلے سے وہاں پر فٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ نجیب خان زادہ نے اسے اسٹڈی میں طلب نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ساری ارسلان کی سازش تھی، کومل کے کردار کو داغ کرنے کے لیے۔ اس کو 4 سے 5 گھنٹے یہ ویڈیو ایڈٹ کرنے میں لگے تھے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے اس نے اس ویڈیو کو کچھ الگ ہی رنگ دے دیا تھا۔ جب کومل اس کے ساتھ تھی تو اس دورانیوں کو اس نے طویل کر لیا تھا اور کومل کے چہرے کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مسکراہٹ میں بدل دیا تھا۔ اور یہی وہ ویڈیو تھی جس کو سواگرات کی رات وہ فرحان کو تحفے میں بھیجنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ بالکل چھپا لیا تھا، صرف کومل کا چہرہ واضح تھا، جو ایک لڑکے کے اسٹڈی میں کھڑی نازیبہ حرکات کر رہی تھی۔ کومل ابھی تک کسی عروسی لباس میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسٹڈی والا ایک چھوٹا سا منظر اتنا بھیانک روپ اختیار کر سکتا ہے، اور ارسلان نے یہ سب کچھ بدلے کی آگ میں کیا تھا کہ اس نے ارسلان کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ فرحان ارسلان کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہے اور اس پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ وہ کئی بار دونوں کو ساتھ دیکھ چکی تھی اور جانتی تھی کہ ارسلان کی بات کے سامنے اس کی بات کی شاید کوئی حیثیت نہ ہو۔ وہ سوچ رہی تھی کہ صبح فرحان اس کو حویلی لے جائے گا اور ہنگامہ برپا کر دے گا، کیسے اس کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے۔ اس نے سوچا صبح ہونے سے پہلے اسے فرحان کی غلط فہمی دور کرنی ہے۔ وہ چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلے گئی۔ اپنا میک اپ صاف کرنے کے بعد سادہ سے سوٹ میں وہ باہر نکلی اور فرحان کے پاس جانے لگی۔
جو دوسرے کمرے میں ناراض ہو کر شاید سو چکا تھا، لیکن وہ سو نہیں رہا تھا، جاگ رہا تھا۔ کومل کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک بار پھر سے غصے سے کھڑا ہو گیا۔ میرے سامنے مت آؤ ورنہ میرے منہ سے کچھ الٹا سیدھا نکل جائے گا۔ آپ مجھے ایک بار صفائی کا موقع دیں، اس کے بعد جو سزا دینی ہے نا دے دیں۔ بس ایک بار ارسلان کے کمرے کی تلاشی لیں، اس کے موبائل کی بھی تلاشی لیں، کیونکہ یہ سارا کیا دھرا اسی کا ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اسٹڈی میں یہی کہنے کے لیے آیا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں اور آپ کو چھوڑ دوں، لیکن میں نے اس کو غصے سے تھپڑ مار دیا۔ مجھے نہیں پتا اس نے ساری ویڈیو کیسے ایڈٹ کی، لیکن جو آپ تک پہنچی وہ حقیقی ویڈیو نہیں ہے۔ حقیقی ویڈیو میں تو میں نے اسے تھپڑ مارا تھا، لیکن اس نے پتہ نہیں کیسے یہ سب کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، کسی بھی ویڈیو پر آپ فوراً سے یقین نہیں کر سکتے ہیں۔ کومل نے اپنی صفائی پیش کی۔ ہاں میں کسی بھی ویڈیو پر یقین نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اپنے بھائی کی بات پر تو یقین کر سکتا ہوں نا، وہ جس کو لبھانے کی تھوڑی دیر پہلے تم کوشش کر رہی تھی، یا پھر شاید پھنسانے کی۔ میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کر دی، فرحان نے کہا۔ آپ ایک بار حویلی جائیں اور اکیلے جائیں اور فرحان کے کمرے کی تلاشی لیں۔ وہاں سے اگر کوئی ثبوت نہ ملے تو جو سزا دینی ہے نا دے دے۔ اگر اس کی سننی ہے تو صرف ایک بار میری سن لیں۔ ہماری زندگی کا سوال ہے، ہماری شادی کا سوال ہے، ہماری بدنامی ہوگی۔ یہ بدنامی صرف میری نہیں ہوگی، آپ کی بھی ہوگی۔ فرض کریں اگر کل کو میں بے قصور نکلی تو آپ اپنے آپ کو معاف کر پائیں گے؟ اسی پچھتاوے سے بچنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک بار ٹھیک کر لیں۔ کومل اپنی بات مکمل کر کے جا چکی تھی تو فرحان سوچ میں پڑ گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ اکیلا حویلی کی طرف نکل گیا تھا۔ وہ سب اسے دیکھ کر حیران تھے کہ وہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر حویلی کیوں آیا ہے۔ میری ضروری فائل یہاں رکھی تھی، وہی لینے آیا ہوں بس۔ اسے صفائی پیش کی اور تیزی سے اسے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ارسلان اس وقت گاؤں میں نہیں ہے، شہر میں ہے، کیونکہ رات اس نے اسے اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ شاید وہ وہاں سے جا چکا تھا، کسی دوست کے گھر ہوگا۔ پھر وہ چپکے سے ارسلان کے کمرے میں آ گیا۔ اس کی الماری میں لاک لگا ہوا تھا۔ کافی مشقت کے بعد اس نے اس کی الماری کا لاک کھولا نہیں تھا بلکہ توڑا تھا، اور توڑنا بھی بہت ضروری تھا۔ وہیں سے اس کو وہ کیمرہ مل گیا تھا جس میں اسٹڈی والی ویڈیو ارسلان نے بھری تھی۔ اسے کیمرے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر اس کو چلانے میں کامیاب ہو گیا تو دیکھ کر حیران ہوا اوریجنل ویڈیو اس کیمرے میں موجود تھی، جس میں کومل ارسلان کو تھپڑ مار کر دھکا دے کر جا رہی تھی۔ فرحان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ کیسے اس نے ارسلان کا یقین کرتے ہوئے کومل کے سہاگ رات کو ایک اندھیری رات بنا دیا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلا اور واپس شہر کی جانب روانہ ہوا۔ کومل اسی کی منتظر تھی اور جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کے حضور خوب دعا کر رہی تھی اس کی بے گناہی ثابت ہو جائے۔ اس نے دیکھا کہ فرحان کی گاڑی آ کر کار پورچ میں کھڑی ہو گئی ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی اور فرحان کے منتظر تھے۔ آہستہ سے فرحان اندر داخل ہوا تو وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی، لیکن ابھی تک وہ جائے نماز سے اٹھی نہیں تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے تم سے معافی مانگوں یا اپنے رب سے، فرحان نے کہا اور کہتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، جیسے کہ معافی مانگ رہا ہوں۔ کومل سمجھ گئی تھی کہ اس کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے۔ کل کی رات میری زندگی کی سب سے مشکل ترین رات تھی۔ وہ رات جس کو میں نے سب سے حسین ترین رات کے حساب سے تصور کیا تھا، وہ سب سے بھیانک رات نکلی۔ لیکن شکر ہے میری دعائیں قبول ہو گئی اور آپ کو میری بے گناہی پر یقین آ گیا۔ بس آپ سے یہی التجا کرتی ہوں کہ آئندہ کسی کی باتوں پر آ کر مجھ پر شک مت کیجیے گا اور اس واقعے کا ذکر بھی کسی سے نہ کیجیے گا، کیونکہ حویلی میں پھر میرا نام اچھالا جائے گا، جو کہ مجھے پسند ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی میری ماں کا نام اچھالا گیا تھا۔ مجھے دکھ تو بہت ہوا، لیکن میں آپ کو اس شرط پر معاف کروں گی کہ دوبارہ آپ مجھے کبھی شک کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ کومل نے جائے نماز کو لپیٹتے ہوئے کہا۔ فرحان روتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا تھا اور دونوں بہت دیر تک روتے رہے، جیسے کہ پچھلی رات کا ماتم کر رہی ہو۔ اگلی صبح خوشگوار تھی۔ پہلی رات کی تاریکی ابھی تک کومل کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی، لیکن وہ اس کو برا حادثہ سمجھ کر بھول جانا چاہتی تھی۔ اس نے فرحان کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کر دی تھی۔ فرحان نے ارسلان کو وہ کیمرہ اور ثبوت دکھائے تھے۔ وہ سب دیکھنے کے بعد ارسلان ملک چھوڑ کر باہر جا چکا تھا، کیونکہ اب وہ فرحان کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔